میرے خیال میں شروع ہو جائے تو اچھا ہم لوگ. جی جی بالکل شروع کیجیے. افضل کیا رہا ہے امیر بھائی، شروع کر دیں؟ جی شروع کیجیے. چارجر چلیں. آپ سب کے مائک وغیرہ بند کر دیں تاکہ سہولت سے آواز سب کو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول. جی سر آواز نہیں آ رہی سب کا، میرا خیال میوٹ ہو گیا، آپ کا بھی میوٹ ہو گیا. اب آواز آ رہی ہے میری؟ امیر بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مجھے شیر. ٹھیک ہے. اور یہ اسکرین بھی آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ ہمارا یہ کورس ہے جو اسلامی طریقہ تجارت سے متعلق ہے، اور اس کورس کے اندر انشاءاللہ ہم 6-7 بنیادی عنوانات 6 دن کے اندر پڑھیں گے. اور ایک اور کلاس اگر جمعے کو ممکن ہوئی تو ایک اور موضوع کے اوپر ایک اور صاحب سے بات ہوئی ہے میری آج، لیکن چونکہ اوکے کرنا ہے ان سے تو وہ بھی آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، تو وہ ہو جائے تو انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو. ہمارا جو یہ کلاس ہے انشاءاللہ اس کے عنوانات آپ کے سامنے ہیں، کوشش کریں گے کہ 6 دن کے اندر اس کو ہم پورا کر لیں. سب سے پہلی چیز اور بنیادی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب تقریباً کاروبار سے وابستہ ہیں، یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی ایسا فرد ہے جس کا کسی دینی ادارے سے واسطہ ہے اور وہاں پر تاجروں کی آمد و رفت ہے. تو ہمارے پاس ہر قسم کا طبقہ ہے، اور ہمارے اس کورس میں کچھ خواتین بھی ہیں جو یقینی طور پر جو اس کورس کے اندر شامل ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسی صورت رکھیں جس کی وجہ سے سب کو جو ہے وہ ہمارا یہ کورس فائدہ دے. تو بیچ میں یہ بات کروں گا کہ چونکہ میرے سامنے اپنے نوٹس بھی ہیں تو بار بار میرے ہاتھ میں سیل فون لینا جو ہے نا ممکن نہیں ہے، تو اسکرین تھی بیچ میں پھر رک گئی تھی، تو اس وجہ سے اگر اسکرین نہ آ رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ چیزیں ہوں گی جو ہم واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دیں گے، اور ساتھ میں سوالات کا سیشن بھی واٹس ایپ گروپ پر ہی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سوالات کو نوٹ کر لیں. کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے، آپ اگر نوٹ کر رہے ہیں اور لکھنے سے رہ جائے تو بالکل پریشان نہ، ہم گروپ میں ہر چیز آپ کو واضح طور پر بتلا دیں گے اور بھیج دیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو صرف چند چیزوں کی میں نے نوٹس کی سلائیڈ بنائی تھی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بھیج دی جائے گی. ہم جب کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں تو کاروبار کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اس طرف کہ ہم نے آگے کاروبار شروع کرنا ہے، سرمایہ لینا ہے، ایکسپنسز کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، یہ سارے معاملات سیکنڈری. ایک سوچ، ایک بنیادی چیز جو آپ اس کو واضح سمجھ لیں اور ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ کامل مکمل دین ہے. اس میں انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کی پوری ہدایات موجود ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر دور ہر زمانے کے لیے اس میں ہدایات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو اگر ہم عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں اور ہم اس کے بڑے شعبے قائم کریں تو 5 بڑے شعبے بنتے ہیں اس کے. سب سے پہلا شعبہ اس کا بنتا ہے، اور میں یہ بات چونکہ مختصراً اور جلدی مرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اصل موضوع پہ بڑھیں وقت کی وجہ سے، کیونکہ آگے کافی سارے مضامین ہیں.
سب سے پہلی چیز جس کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے کہ دل کیا، اس کے ساتھ اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا فکر، کیا سوچ، کیسے دل میں اس کے خیالات ہونے چاہیے، کیا عقائد ہونے چاہیے، اس شعبے کو ایمانیات کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ گویا دل کا جو دین ہے اس شعبے کا نام ایمانیات ہے۔ دوسرا شعبہ بندے کے دل سے ہٹ کر یعنی باہر نکل کر اس کا جو وجود ہے، بدن ہے، اس کا شعبہ ہے، یعنی اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے بندگی کا۔ اس بندگی کے تعلق کا جو دین ہے اس کو عبادات کہتے ہیں، جس کی ہم ادائیگی عام طور پر مسجد میں جا کے کرتے ہیں۔ عبادات کے اندر زبان سے کلمے کا اقرار کرنا بھی ہے، اور اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ عبادات کا دین ہے جو مسلمان ایک مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے۔ تیسرا شعبہ جب یہ مسلمان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے یا اپنی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا باہر واسطہ پڑتا ہے دو قسم کے لوگوں سے۔ ایک وہ لوگ ہیں جس سے اس کے حقوق وابستہ ہیں، وہ گھر میں بھی ہیں، گھر سے باہر بھی ہیں۔ گھر میں جیسا کہ والدین ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، اور باہر نکل کر پڑوسی ہیں، علاقے والے ہیں، دوست یار ہیں، دوست صحباب ہیں، یہ سارا ایک سرکل ہے اس کا۔ اس کو کہیں سوسائٹی کا دین، جہاں پر بھی انسان اپنے دین کے مطابق چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیمات دی ہیں۔ گھر کے اندر اور سوسائٹی کے دین کو معاشرت کا دین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پیسوں کا کوئی لین دین نہیں ہے کہ میں اگر کسی سے مسکرا کے ملتا ہوں، والدین کی خدمت کرتا ہوں، اولاد کے حق ادا کرتا ہوں، میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہوں، تو یہ میں کوئی پیسے لے کے نہیں کرتا، یہ حقوق کا تبادلہ ہے۔ حقوق کا جو تبادلہ ہے جہاں پر، اس کو معاشرت کا دین کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ دین ہے جہاں پر تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ایک طرف سے چیز ہوتی ہے، ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے، ایک طرف سے سروس ہوتی ہے، ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ بنیادی طور پر سارے کاروبار کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک کو بیع کہتے ہیں اور ایک کو اجارہ کہتے ہیں۔ بیع وہ جہاں پر سامنے چیز موجود ہو، اجارہ وہ جہاں پہ چیز نہیں ہوتی، جہاں پر سروس ہوتی ہے، یعنی غیر حصی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہماری خدمات۔ یہ جو دین کا شعبہ ہے، اس کی انجام دہی بازار میں جا کے ہوتی ہے، اس کی انجام دہی مسجد میں نہیں ہوتی، مسجد میں منع ہے، اس کی انجام دہی بازار میں جا کے ہوتی ہے۔ تو جو بازار کا جو دین ہے وہ معاملات کا دین کہلاتا ہے۔ اب ایک چیز سمجھانا مقصد ہے اس تمہید کے ساتھ، کہ ایک بہت بڑا مغالطہ یہ لگا، یہ کہاں سے آیا واللہ عالم، لیکن ایک مسلمان کو مغالطہ یہ لگا کہ میں مسجد کے اندر دیندار ہوں، مسجد سے باہر نکلا تو دنیا دار ہوں۔ مسجد کے اندر دیندار ہے، مسجد سے باہر دنیا دار ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد کے اندر مسجد کا دین زندہ ہے، بازار میں بازار کا دین زندہ ہے۔ یہ تقسیم غیروں کی طرف سے آئی ہے، مسلمان کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی دین ہے۔ اچھا، پانچواں شعبہ اخلاقیات کا ہے، وہ رویوں کا تبادلہ ہے، وہ ایک بہت عمومی موضوع ہے۔ تو یہ 5 شعبے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ معاملات ہے۔ معاملات کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان مسجد میں جب بیٹھتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر عبادت، وہ اللہ کے دین کو زندہ کر کہتے ہیں یہ عبادت کا دین زندہ کر رہا ہے۔ اب جب وہ دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، وہ ملازمت ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، وہ کمائی ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ بشارت ہے۔ تو ایک تاجر اس احساس سے کمتری سے باہر آ جائے، ایک کاروبار کرنے والا، ایک ملازمت کرنے والا، سروس انجام دینے والا، کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ دنیا داری ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی دنیا بھی جو ہے جنت بناتی ہے جس میں وہ موجود ہے، اور مسلمان کی مسجد کی زندگی بھی جس کو ہم آخرت سے جوڑتے ہیں، وہ بھی اس کی جو ہے نا آخرت بناتی ہے، دینداری بناتی ہے۔ تو معاملات کا جو دین ہے بہت ضروری ہے۔ اس موقع پہ میں اپنے ایک استاد محترم حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ دارالعلوم کورنگی کے نائب مفتی ہیں، ایک موقع پہ فرمانے لگے، ہم علماء سے وہ فرمانے لگے کہ تم اگر پکے حنفی بننا چاہتے ہو تو تم 2 کام کرو۔ انہوں نے یہ بات فرمائی، چونکہ حضرت کی بات ہے اس لیے میں ان کے الفاظ سے نقل کر رہا ہوں۔ کہا تمہارے جو امام
جو تمہارے حنفیوں کے امام ہیں ان میں جو بڑے امام ہیں وہ خود تاجر تھے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یا تو تجارت کو اختیار کرو، نمبر 2 اگر کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، تو تمہیں چاہیے کہ تم تاجروں کے ساتھ جا کے بیٹھو اور ان کو دین سکھاؤ، یہ بھی ضروری ہے کہ یہ امام محمد کی سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تو دونوں سنت ہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سنت ہے، اور الحمدللہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پر بڑا کام کیا، معاملات کے دین کو منضبط کیا، مرتب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ تو یہ معاملات کے دین کی ایک اہمیت بتانی تھی کہ ہم قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، دینداری نہیں ہے، جو ایک مغالطہ ہے اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ اب ہم آ جائیں اس بات کی طرف کہ کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے سامنے بنیاد ہے، جو بنیاد ہیں وہ کیا ہے؟ وہ 7 بڑے عنوان ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، کہ سب پہ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کاروبار کی نیت کیا ہو۔ نمبر 2 ہمارے سامنے کاروبار کے لیے آئیڈیل کون ہے۔ ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں آئیڈیل کو تلاش کرتے ہیں، تو آئیڈیل اسوہ جس کو ہم کہتے ہیں نمونہ، وہ ہمارے سامنے ہو۔ نمبر 3 ہمارے سامنے تاجروں کی صفات ہوں جس پر اللہ کی مدد آتی ہے، کاروبار برکت میں جاتا ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت بنتی ہے اور وہ نقصان سے بچتا ہے۔ نمبر 4 تجارت کے آداب کیا ہونے چاہیے، یہ ہمیں پتا ہو۔ نمبر 5 فضائل پتا ہونے چاہیے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں فضیلت سامنے، روزہ رکھتے ہیں فضیلت سامنے، حج کرتے ہیں فضیلت سامنے، کاروبار کرتے ہیں فضائل نہیں، تو پھر ہم گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں تو گناہ کر رہا ہوں شاید۔ ایسا نہیں ہے، فضائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے فضائل بتائے، قرآن میں موجود۔ نمبر 6 دعائیں ہیں، کاروبار سے متعلقہ دعائیں ہیں۔ اور نمبر 7 جو آخری چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسائل۔ ایک تاجر جب کاروبار کرتا ہے، اس کی گاڑی چلتے چلتے جب وہ کام شروع کرتا ہے، چونکہ اس نے بیس نہیں سیکھی ہوتی، اب جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ جا کے وہ بالکل ڈیڈ اینڈ پر آ جاتا ہے۔ اب اس کی چونکہ پیچھے بیس نہیں بنی ہوئی، جو یہ 6 چیزیں میں نے بتائیں، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، وہ جا کے مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے کہ مفتی صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے حل بتائیں۔ مفتی صاحب اس کی بات سن کے اس کو حل بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب معاشرے میں یہ عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ مفتی صاحب جو اس کو حل بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسائل، جو 7ویں چیز ہے۔ ہم 7ویں چیز کو نمبر 1 پر رکھ کر اپنے جب کاروبار کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں تو ہمارا کاروبار آگے ہی نہیں بڑھتا، کیونکہ ساری بیس ہم نے غلط رکھی۔ یہ جو ترتیب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیمات کی روشنی میں اکابر علماء کرام نے مرتب کی ہے کہ یہ کاروبار کو شروع کرنے کے لیے بیس ہیں، یہ اس کے فنڈامنٹلز ہیں، یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے اور صرف مسئلہ آیا اور حلال و حرام پوچھتے چلے گئے تو پھر جو ہے وہ چونکہ پیچھے بنیاد نہیں بنی ہوئی تھی، تو آپ اپنے کاروبار کو آگے نہیں لے جائیں گے اور گناہ میں جو ہے پڑ جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کاروبار کی نیت۔ نیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى وهو عنه راض وفي رواية ووجهه مثل القمر في ليلة البدر۔ جو آدمی حلال کمائی کا ارادہ کرے، یعنی اس نے نیت کر لی، تو 3 نیتیں کر لیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے 3 نیتیں کر لیں۔ نمبر 1 کہ میں سوال نہیں کروں گا، سوال سے بچنے کی نیت کرے، ہاتھ پھیلانے سے بچنے کی نیت کرے، استعفافا عن المسئلہ اس کو کہتے ہیں۔ وسعیا علی اہلی، اپنے ماتحتوں اور اپنے گھر والوں کے لیے خدمت کروں گا، کمائی اپنے گھر والوں کے لیے کروں گا، یہ نیت ہو۔ نمبر 3 میں اپنے پڑوسیوں کا اور اس کو تھوڑا وسعت دے دیں جن سے میرا مالی معاملات کا لین دین ہے، ان کا حق ادا کروں گا۔ کل قیامت میں یہ آدمی جو کمائی کر رہا ہے، اب یہ کمائی ساری چیزیں بزنس کو بھی شامل ہے، ایک ملازم کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے، ایک ڈاکٹر کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے، وہ سروس والا ہے،
ایک انجینئر اور وکیل کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے، ایک کاشتکار کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے. جو بھی شعبہ ایسا ہے جس سے آدمی 2 روپے کما رہا ہے، اس کے سامنے یہ نیت ہونی چاہیے کہ وہ اس نیت سے کاروبار کرے. تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ ایسا چمک رہا ہوگا جیسے کہ 14ویں کا چاند. اور پھر فرمایا، اچھا یہ آپ نے فرمایا حلال کمائے، حلال کی شرط ہے، تو وہ آگے انشاءاللہ حلال حرام کی بات آ جائے گی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا آگے، وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاسِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. جو آدمی اس نیت سے کاروبار کرے کہ وہ اس کے ذریعے 3 نیتیں اس کی دوسری ہوں، اور وہ حلال کما رہا ہے لیکن نیت اس کی غلط ہے. کیا ہے؟ مکاسرن، خوب مال والا ہو جاؤں، پیسے والا بن جاؤں. مفاخرن، فخر والا، جس کو ہم یوں کہ تفاخر کے ساتھ لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگی، اچھا یہ آدمی، یہ مکان والا، یہ بزنس والا. اس کی دل کی نیت، اب دیکھیں نیت کا تعلق دل سے ہے. تاجر اپنے کاروبار کی کبھی نیت کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ میں نیت کی بات آگے مزید سمجھاؤں گا. نمبر 3، مرائین، ریاکاری مقصود ہو، دکھلاوا مقصود ہو. ایک ہے اس نے لوگوں سے کہا نہیں لیکن دل میں کہ مجھے فخر ہو، ایک ہے وہ دکھلاوا بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل قیامت میں اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے. بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے. ہم اپنی نیت کو آج سے تبدیل کریں. اچھا اب نیت کو تھوڑا سمجھ لیں. نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث سب نے سنی ہے. اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. لفظ نیت عربی کا ہے، یہ نکلا ہے نواتن سے. نواتن جو ہے وہ گٹھلی کو کہتے ہیں. جیسی گٹھلی ہوگی ایسے ہی درخت نکلے گا. اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا تشبیہ دے رہے ہیں درخت کے ساتھ، اور نیت کو تشبیہ دے رہے ہیں گٹھلی کے ساتھ. تو اب ہم ذرا سوچ لیں کہ ہماری کیا نیت. اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ہمارا اللہ کی طرف سے کاروبار کبھی بھی خیر و برکت کا باعث نہیں بن سکتا. اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے تاجر کو اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے نیت کو درست کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ پہلی چیز. دوسری بنیاد کہ ہمارے سامنے اسوہ کون ہے. ہم کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کے ہر کام کے اندر ہم اپنے سے اچھے کو دیکھتے ہیں، ماڈل کو تلاش کرتے ہیں. ہمارے لیے کاروبار میں جو ماڈل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کرنا نبوت سے پہلے ہمیں روایات میں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر گئے، کاروبار کیا اور خیر و برکت کے ساتھ لوٹے. یہ بہت واضح روایات ہیں. ساتھ میں جو میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور کچھ چیزیں انشاءاللہ وہ ہم شیئر بھی کر دیں گے گروپ کے اندر. اگلی چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے سامنے وقت مختصر ہے، کافی ساری چیزیں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں 10 بڑے صحابی وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھ کر، جو ایک ساتھ موجود تھے، آپ نے جنتی کی بشارت دی، اور ان کو ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ 10 کے 10 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجر تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی محنت شروع کی مکی دور میں، آپ کے جو مخاطب تھے ان میں مردوں میں جو سب سے پہلے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی تاجر. عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی تاجرہ. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو تاجر خاندان قریش سے وابستہ تھے. سورہ قریش موجود ہے جہاں پر ان کے قافلوں کا ذکر ہے. تو بچوں میں وہ بھی تاجر گھرانے کا. غلام سب سے پہلے تھے حضرت زید بن حارثہ جو غلام بن گئے تھے، اور ان کا بھی پیچھے خاندان اسی کاروباری اس سے جڑا ہوا تھا. تجارت اتنی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا
ایک تو یہ ہم موضوع بیان کرتے ہیں نا کہ آپ نے ہر طبقے امت کو لیا، مرد کو بھی لیا، عورت کو بھی لیا، بچے کو بھی لیا، غلام کو بھی لیا، آزاد کو بھی لیا، غلام کو بھی لیا۔ ایک طرف یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا اور عملاً سمجھایا کہ دین کی نقل و حرکت کے لیے، اور پھر تاریخ نے اس کو ثابت کیا کہ جو لوگ عملاً کاروبار سے جڑے ہوئے ہوں ان کے ذریعے دین کی اشاعت بہت آسان ہے، اور واقعات ہیں اس کے اوپر، اور آگے انشاءاللہ کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی آ رہی ہیں جو آپ سے ہمیں ملتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تاجر وہ اپنے آپ کو یہ کمتر نہ سمجھے کہ میرے لیے کوئی مثال نہیں، ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق تو مشہور ہے کہ آپ کا اپنا جو ہے وہ کارخانہ تھا عوالی کے مقام پر، کپڑوں کے بننے کا کارخانہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی، اس وقت آپ کاروبار کی جگہ پہ گئے ہوئے تھے، اپنے کاروبار کی جگہ پہ، یعنی عملاً تجارت سے مشغول تھے۔ اور جب خلافت ملی تو اس وقت بھی آپ نے اپنا کاروبار نہیں چھوڑا اور آپ اس میں لگے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس میں لگیں گے تو پھر یہ کام کیسے چلے گا؟ پھر وہ صحابہ کی ایک رائے ہوئی اور اس پر ان کا وظیفہ طے ہوا اور ان کو پھر رخصت دی گئی۔ تجارت کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول محدثین نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے علاوہ کوئی موقع ایسا نہیں جس میں مجھے موت آ جانا اس سے محبوب ہو کہ میں اپنی محنت اور کوشش سے روزی طلب کر رہا ہوں۔ یعنی جہاد کے علاوہ اگر مجھے موت آئے تو مجھے کاروبار، حلال کاروبار کرتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک بات فرما رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ ایک بہت مشہور قول ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ جوڑی بنائی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہ سن سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ایک ساتھی کے ساتھ جوڑی تھی، ایک دن میں کاروبار پہ جاتا، ایک دن وہ جاتا، تو جس دن وہ کاروبار پہ جاتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیتا، دوسرے دن میں کاروبار پہ جاتا، وہ حاضری دیتا، تو میں کچھ روایات نہ سن سکا۔ یہ کاروبار کی اہمیت کے اوپر اہم حدیث ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ آپ کا کاروبار روایات میں آتا ہے کہ حجاز مقدس سے نکل کر ایران تک پھیل چکا تھا۔ یہ آپ کے کاروبار کا ایک وسعت تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کی اگر ہم بات کریں، اللہ نے آپ سے بڑا کام دیا، آپ اپنے زمانے خلافت میں بازار میں جا کر اس بات کی نگرانی کیا کرتے تھے کہ بازار میں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، اور آپ اس آدمی کو بازار سے نکال دیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے کاروبار کا دین نہیں سیکھا وہ ہمارے بازار میں نہ آئے۔ ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بغیر سیکھے کاروبار کے ہمارے مارکیٹ، ہمارے بازار میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے ذریعے ہمارے بازار میں سود کا رواج ہوگا۔ مجھے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آئی، وہ حدیث میں آتا ہے جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی جو عبادات کا مرکز ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کے جو ہے نا بازار کی جگہ بنانی، تو ایک طرف یہود کا بازار تھا، آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نشان کھینچا اور آپ نے فرمایا ھذا سوقکم ولا یضرب علیکم الخراج، یہ آج سے تمہارا بازار ہے، تم پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بعد مرکز بنایا ہے تجارت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بنوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بازار میں، یعنی مسلمانوں کے بازار میں، کوئی عجمی تجارت نہ کرے۔ اس زمانے میں عجمی سے مراد غیر مسلم ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دین کو نہیں سمجھتے اور وہ صحیح وزن نہیں کرتے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب
سوداگروں کے پاس سے گزرتے تو ہم اس کا اہتمام کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور ناپ تول میں اہتمام کرو۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے کو دیکھ کر، اس زمانے میں جو تاجر تھے ان کو کہا جاتا تھا سماسرہ۔ سماسرہ لفظ یعنی تاجر کا لفظ نہیں تھا، سمسار کا لفظ استعمال ہوتا تھا، سماسرہ جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین خطاب دی اور آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ یہ خطاب لفظ تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو صحابہ نے انہوں نے گردنیں اٹھائیں اور انہوں نے اٹھ کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق او كما قال علیہ السلام، کہ تاجر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے فجار، گناہگار بنا کر، مگر تین صفت جس کے اندر ہوں گی اللہ انہیں اس سے ہٹا کر جنتیوں میں اٹھائے گا، نیکوکاروں میں۔ تقوی اختیار کرے، نیکی کرے، کاروبار کی جگہ پہ سچ بولے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے بات فرمائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بازار ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو خالی چھوڑ دیں کہ بھئی یہاں پر تو ہمیں جو ہے وہ کوئی ہدایات موجود نہیں ہے، ہمارے لیے پورا دین موجود۔ تو یہ بات تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ امیر بھائی کلاس ختم ہو گئی ہے؟ میرے پاس میسج آیا۔ کلاس چل رہی ہے شیخ۔ اچھا پھر میں میسج کیوں آ گیا پتہ نہیں کہ وہ 30 منٹس کے بعد میسج آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ تیسرے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، بہت مشہور ہے، جاہلیت کے زمانے میں بھی بڑے تاجر تھے اور اسلام میں بھی تھے، اور آپ کا کاروبار تھا کپڑے کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر جنت میں جنتیوں کو کاروبار کی اجازت دی جائے گی تو دو کاروبار کی اجازت ہوگی، کپڑے کی تجارت کی اور عطر کی، خوشبو کی، پرفیوم جس کو آج کل کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ تھے۔ ایک بات میں آگے ان واقعات کو نقل کرنے سے پہلے کچھ بنیادی صحابہ کے کاروبار کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو عمومی ہمیں 3-4 چیزیں بنیادی ملتی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے کاروبار کی نوعیت کیا ہوتی تھی۔ نمبر 1، وہ کاروبار کرتے تھے ضروریات کا، جو عوام کی بیسک نیڈز ہے نا اس کے اوپر وہ اپنا جو ہے نا پیسہ لگایا کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا پیسہ فوراً سرکولیٹ ہوتا ہے۔ لگژری میں لگنے کی وجہ سے آدمی کا پیسہ تیز سرکولیٹ نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کی ایک عادت شریفہ یہ تھی کہ کاروبار اس کا کیا کرتے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق تو ملتا ہے کہ وہ غلے کا کام کیا کرتے تھے اور اس کا کام ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ دوسرا، صحابہ کرام اس کاروبار کو ترجیح دیتے تھے جس میں مال فوری سیل ہو جائے، یعنی وہ چیزیں خریدی جائیں اور بیچی جائیں جو فوراً بکنے والی ہوں، دیر تک پڑی نہ رہیں۔ جیسا کہ آج کل کاروبار کا جو حال ہے اس کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے، 6 مہینہ 8 مہینہ سال مال پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے، تو آدمی کی انویسٹمنٹ بلاک ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام ایک طرح یہ بھی کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 جو بہت اہم چیزیں اور جس سے ہم بہت دور چلے گئے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بیک وقت موسم کے اعتبار سے یا حالات کے اعتبار سے 2-3 الگ الگ جو ہے وہ بزنس کے اندر پیسہ لگاتے تھے، بیک وقت 2-3 کاروبار ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس زمانے سے سوچ تھی۔ آج تو دنیا اس کے اوپر آ گئی ہے کہ ملٹی بزنس، یہ ملٹی بزنس کا کانسیپٹ صحابہ کرام کا ہے۔ یہ دنیا میں بتا رہی ہے کہ ملٹی بزنس ہو، اب لاک ڈاؤن آ گیا کہتے ہیں بھائی وہ تو چل رہا ہے، ایک اور کاروبار کرو، ایک اور کاروبار کرو۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں پہلے سے موجود تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا کاروبار بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو آتا ہے وہ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق آتا ہے وہ امپورٹ کیا کرتے تھے، وہ باہر سے مال منگواتے اور مدینہ منورہ میں ان کے لمبے لمبے قافلے آیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب
مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ کروا دیا. اب جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت سعد نے ان سے کہا کہ بھائی جان اب آپ میرے بھائی ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ ایک سے شادی کر لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور یہ میرا مال ہے، آپ میرا مال آدھا لے لیں، آپ اس سے کریں. آپ نے فرمایا نہیں، دونوں تمہیں، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے ہیں، اللہ برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. پہلے دن آپ بازار گئے اور شام کو جب لوٹے تو کچھ گھی اور پنیر بچا کے لوٹے، اور تھوڑے دنوں میں وہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا. آپ نے پوچھا عبد الرحمن خیریت، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو اتنا سادہ رکھا، اور پھر اتنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف ترقی کرتے چلے گئے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس جو مال کی کثرت تھی اور جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے. ان کے متعلق آتا ہے کہ منقولہ جائیداد میں آپ نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. یہ آپ کا یہ تھا. خود فرماتے ہیں کہ میرے کاروبار میں جو ترقی ہوئی اس کے جو سبب تھے وہ 4 تھے. 4 اصول اپنے بزنس کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بتاتے ہیں، اور یہ وہ بزنس میں نے ان جیسا مالدار کاروبار کے اعتبار سے آج بھی کوئی موجود نہیں. اور یہ وہ ان صحابی میں سے جو 10 صحابی 10 مبشرہ میں داخل. فرماتے ہیں کہ کبھی ادھار نہیں خریدا، یہ ان کا اصول. نمبر 2، کبھی ادھار نہیں بیچا، کیش کے اوپر کام کیا. کبھی اسٹاک نہیں کیا، ذخیرہ اندوزی نہیں کی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو آج کل سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے ویئر ہاؤس کے ایکسپنسز، اوور ہیڈ ایکسپنسز آپ کے دنوں خود بخود ختم ہو جاتے. اور نمبر 4، سودے کا عیب نہیں چھپایا. جو عیب تھا بتا کے بھیجا کہ بھائی بیچا کہ یہ عیب ہے، یہ فلاں یہ فلاں. یہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کاروبار کی نوعیت تھی. چند اور صحابہ کرام جیسا کہ لیدر انڈسٹری سے وابستہ صحابہ تھے. حضرت سعد بن قرس، قرس کہتے ہیں خاص قسم کا پتا ہے جو جس سے چمڑے رنگنے کا کام لیا جاتا ہے. تو وہ چونکہ اس میں لگتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ لگ گیا سعد القرس. وہ لیدر انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. اور اسی طرح اور بھی کئی صحابہ، لیکن ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ غلہ بانی کیا کرتے تھے، اور زمین پر ان کا یعنی کھیتی باڑی کا بہت بڑا کام تھا. ایگریکلچر وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. سونار صحابہ کرام، صرافہ بازار والے، وہ بھی موجود ہیں اس زمانے میں. حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما یہ سونے کے کاروبار کے ساتھ وابستہ تھے. اسی طرح صحابہ کرام کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ بعض خواتین بھی تھیں جو اس طرح کاروبار کیا کرتی تھیں، جن میں حضرت قیلہ، حضرت عمرہ، حضرت فاطمہ بنت سبیہ، حضرت خولہ اور کئی صحابیات کے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں. ساری اس دوسرے نقطے کا، دوسری بنیاد کا سمجھانے کا مقصد یہ کہ ہمارے سامنے اگر ان کی زندگی ہو تو ہمارے لیے عملی طور پر کام کرنا آسان ہوگا. یہ صرف ایک بنیادی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تیسری جو بنیاد ہے وہ ہے صفات التجار. تاجر کی صفات کیا ہونی چاہیے، جن صفات کی وجہ سے کاروبار میں برکت آتی ہے. سب سے پہلی صفت ہے کہ آپ اپنی دکان آپ نے کھڑی کر لی، مال کھڑا کر لیا، ساری چیزیں ہو گئیں. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ بات آ جائے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے. اب کھڑا کر لیا، اب تاجر جو ہے نا وہ مادی نقشوں کی طرف بڑھتا ہے. مادی نقشے ٹھیک ہے اختیار کرنے چاہیے، مارکیٹنگ وغیرہ سب ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو بنیادی صفات ہے تاجر کی، ان میں سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ہے توکل کی صفت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ رزقا کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے.
کوئی دکان نہیں ہے ان کی، پرندوں کی کسی پرندے کی دکان نہیں ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں۔ توکل کی بنیادی صفت ہے جو آج کے ان حالات میں جس طرح ہم گزر رہے ہیں، توکل کا بہت بڑا فقدان ہے۔ ایک تاجر کو اللہ پر جب توکل نہیں ہے تو وہ کس بات کی امید رکھتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو؟ صفت ہی جب نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدمی کیا کرے، اپنے جو ہے وہ اسباب کو چھوڑ دے۔ ترک کے اسباب کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نتیجے کو اللہ پہ چھوڑنا، اس کا نام توکل ہے۔ دوسری چیز جو دوسری صفت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ کاروبار کے اندر یہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کی تلاش میں سنجیدگی اور طمانینت اختیار کرو۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے، تمہارا رزق تم کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسا کہ تم کو موت تلاش کرتی ہے۔ اگر کمائی میں کچھ تنگی محسوس کرو تو اسے اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہوئے حاصل کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے نافرمانی سے بچنے کے لیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں عام طور پر معاشرے میں بڑا فقدان۔ تیسری جو صفت ہے وہ ہے نماز کے اپنا کاروبار کے اندر عبادات کا اہتمام۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہم اس کو نہیں اچھا ہم عبادت میں صرف ایک چیز کو لیتے ہیں، وہ ہے نماز۔ ایک ہے نماز کا اہتمام، یہ تو ضروری ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورۃ جمعہ کی تفسیر میں یہ جو آیت آتی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ جمعے کی تو پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل اللہ سے مراد کاروبار ہے۔ وہاں پہ کچھ فضائل ذکر کی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بتایا یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد جب آدمی کاروبار پہ نکلتا وہاں دعا بھی ذکر کی ہے کہ اس وقت کیا دعا پڑھ کے نکلے۔ کاروبار کی خیر و برکت کے لیے یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے کہ آدمی نماز کا اہتمام کرے۔ اور یہ تو بہت واضح ایک روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور ارشاد ہے کہ صبح کو جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح نماز کو چھوڑ کر بازار کو جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ حلال کمانے جا رہا ہے، لیکن اللہ کو راضی نہیں کیا تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ تو بتائیں کہ کیسے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اس لیے میری تو گزارش ہے، جتنے میرے شاگرد ہیں جو مجھ سے پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی صبح 2 رکعت چاش پڑھ لو، کہ یہ بھی نماز پڑھنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو چاش کا اہتمام کرے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ اور ساتھ میں چاش کی 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لیں اور پھر اپنا کام شروع کر لیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی وہ مدد آپ کو ملے گی انشاءاللہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے اس کے دن کی تمام حوائج پوری ہو جائیں گی، اللہ اپنا ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو جس کا ذمہ اللہ لے رہے ہیں بتائیں وہ کاروبار میں کیسے نقصان اٹھائے گا؟ یہ اعمال ہیں، یہ عبادات سے مراد یہ ہیں، یہ نہیں کہ آپ صرف جو نا وہ شروع ہو جائیں کہ بھائی ہم نے مصلی لگا کے بٹھا دیا باقی کام چھڑوا دیا۔ اسی طرح کاروبار کے اندر ایک عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر اور سمندر میں کسی کا مال برباد نہیں ہوتا بجز اس کے کہ جو زکوٰۃ نہ دے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ آدمی تلاش کرے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، ساتھ میں کچھ نفلی اہتمام بھی ہو، وہ ہے صدقات۔ جیسا کہ پیچھے حدیث ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کی جماعت کہ تم جو ہے وہ اپنے کاروبار کے اندر صدقہ کرو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں نامناسب باتیں ہو ہی جاتی ہیں، کبھی جھوٹ ہو جاتا ہے، کبھی اپنی چیز کو بیچنے میں آدمی کچھ زیادہ بول دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں اس کی صفائی صدقہ اور خیرات سے کر لیا کرو۔ یہ ہمیں کفارے کی صورت بھی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک اور جو ہے وہ ہمارے لیے بنیادی چیز ہے۔ چوتھی چیز کاروبار کے اندر جو تاجر کی بنیادی صفت ہے اور زبردست حدیث ہے اللہ کی مدد کیسے ساتھ ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہ ہے نرم مزاجی۔ ہم دینے کے اندر کسی کو دے رہے ہیں وہاں پر ہم سافٹ ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا بھلا ہو جائے، جب کسی سے لینے لگے تو اس میں بھی ہم سافٹ ہو جائیں، نرم مزاجی کو اختیار کریں۔
اللہ جل شانہ حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ بیچنے میں اور خریدنے میں اور فیصلہ کرنے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا پچھلی امت کے ایک آدمی کا کہ جب اس کا انتقال ہوا اور فرشتے آئے ملک الموت آئے تو فرشتے آپس میں بات کرنے لگے کہ اس آدمی کی کوئی خوبی بھی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ڈھونڈو تلاش کرو اس کی جب نیکی تلاش کی تو کوئی اس کی خوبی نہیں ملی بجز اس چیز کے کہ جب مطالبے کا وقت آتا وہ لوگوں سے جب پیسوں کا مطالبہ کرتا تو ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتا نرمی کو اختیار کرتا اور امیر کو مہلت دیتا غریب کو معاف کر دیتا. عجیب بات ہے امیر کو مہلت دیتا غریب کو معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. یہ ایک عمل ہے یہ دیکھیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ تجارت کے فضائل میں بھی ہے جو کچھ باتیں آ رہی ہیں یہ ان فضائل کا بھی حصہ ہے کہ اب ہم اس کو دیکھیں کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے. ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کی کمائی میں 4 چیزیں آ جائیں اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے. نمبر 1 جب چیز خریدے تو اس کی برائی بیان نہ کرے جیسا کہ عام طریقہ کار ہے مارکیٹ کے اندر بازاروں کے اندر. نمبر 2 جب اپنی چیز بیچے تو بہت زیادہ تعریف نہ کرے کہ بس ایسا لگے کہ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جیسے آج کل مارکیٹنگ میں ہو رہا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ہو رہا ہے. یہ انشاءاللہ آگے موضوع آئے گا اس میں بھی باتیں آ جائیں گی. نمبر 3 بیچنے کے اندر گڑبڑ نہ کرے 2 نمبری نہ ہو دھوکہ نہ ہو جھوٹ نہ ہو. اور نمبر 4 خرید و فروخت میں قسم نہ کھائے. قسم نہ کھانے پر اچھا میں نے ابھی تک دیکھے جتنی بات کی آپ کو ایک بھی مسئلہ نہیں بتایا ایک بھی میں نے شرعی مسئلہ ذکر نہیں کیا. میں نے کہا نا مسائل آگے آتے ہیں. تو خرید و فروخت کی بات ہے قسم نہ کھائے. میں اس پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی پوچھتا ہے تو اس لیے میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک ہے کوئی چیز خریدی 100 روپے کی اس پہ خرچہ آیا 110 یعنی 10 روپے. تو اب ہم یہ کہیں کہ بھائی میں نے تو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ویسے تو قسم نہیں کھانی چاہیے لیکن لوگ کہتے ہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مجھے 110 کی میں نے خریدی ہے یہ جھوٹ ہو جائے گا. اس کا طریقہ یہ کہ یہ کہے کہ بھائی مجھے 110 میں پڑی ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. تو قسم تو نہ کھائے لیکن اس چیز کے لیے مجھے یہاں بات یاد آ گئی تو عرض کر دیا آپ سے. 5ویں جو صفت ہے وہ وہی ہے تاجر کی کہ سچائی ہو اور امانت داری. دونوں صفت الگ الگ بھی شمار ہو سکتی ہیں اور ایک بھی چونکہ حدیث میں ایک ساتھ آتا ہے. اور یہ وہ بنیادی صفت ہے صادق اور امین ہونا جس کا یعنی یہ اس صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے یعنی 40 سال میں جو آپ کو دنیا والوں کے سامنے نبوت دی گئی. نبی کو تو نبوت اس کی پیدائش پر ہی مل چکی ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار بعد میں ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں. جو 40 سال سے پہلے آپ کو یہ خطاب مل چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ کیا تھا کہ سچے بھی تھے اور امین بھی تھے. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. ایک اور بہت اہم صفت ہے تاجر کی 6ٹھی صفت وہ ہے تقوی. قرآن کریم میں بہت واضح طور پر آیا. تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی کثرت اعمال کا نام نہیں ہے کہ بہت نیکیاں کر لو تو تقوی ہے. اس کا نام تقوی نہیں ہے. ترک معاصی کا نام تقوی ہے. یہ میں نے تعریف بہت آسان چیز سنی اور سمجھی اپنے شیخ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت فرماتے تھے کہ کثرت عبادات کا نام تقوی نہیں ہے بلکہ ترک معاصی کا نام تقوی ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے تقوی سے کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کاروبار میں اس نے جب حرام چھوڑ دیا گناہ چھوڑ دیا اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا وہی توکل والی بات جو پہلی صفت تھی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائیں گے. اس وقت جو لاک ڈاؤن کے حالات ہیں لوگ پریشان ہیں توکل کی بہت کمی ہے اس لیے پریشان ہیں. اللہ پر بھروسہ کریں وہ رب ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی چیز کو تقوی اور خوف خدا کی بنیاد پر چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نوازے گا. اس کا میں نے عملی مشاہدہ کیا. صرف ایک چھوٹی سی مجھے بات کہ میں عام طور میرا چونکہ گارمنٹس کا بزنس ہے میں اپنے کاروبار میں کوشش کرتا ہوں کہ تصویر والا مال نہ بیچوں. چائنا گیا وہاں پر بہت ملتا ہے لیکن مجھے اللہ نے وہ دکانیں دکھائیں جہاں پر مجھے تصویر کے بغیر مال مل گیا.
تو اللہ رستہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کا کام ہے آپ اس تقوی کو اختیار کریں، یہ بنیاد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام، ہم حنفی ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کمال تھا، مشتبہ چیز سے بچتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی دکان پر انہوں نے اپنے ایک ان کے شریک کار تھے یا ان کے ملازم تھے امام صاحب کے، ان سے کہہ دیا کہ فلاں جو تھان ہے اس میں عیب ہے، لہٰذا بیچتے وقت خریدار کو دکھلا کے بتا دینا کہ بھئی یہ عیب ہے، تاکہ وہ جو ہے قیمت اس کے حساب سے لگے۔ بیچنے کے وقت، اور امام صاحب چلے گئے اپنے کام سے، بیچتے وقت اس پیچھے جو آدمی تھا اس کو یاد نہ رہا، اس نے بیچ دیا اور قیمت لے لی۔ جب آپ تشریف لے اور آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس دن کی، میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ میں تو کمزور ایمان والا آدمی ہوں، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، جو ہے وہ 100 روپے کا جو ہے نا، مطلب ایک چیز تھی 100 روپے میں بکنے والی، ہم نے اس میں عیب تھا تو وہ 80 روپے میں بکتی، 60 میں بکتی، 40 روپے صدقہ کر دیتے۔ بہت زیادہ تقویٰ ہوتا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلو بھائی پورے 100 روپے صدقہ کر لو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی پوری سیل ناٹ اے پروفٹ، پوری سیل صدقہ کر دی۔ یہ تقوی کا حال تھا، اور روایات میں لکھا ہے کہ اس دن 30,000 درہم کی سیل ہوئی تھی، 30,000 درہم کی سیل ہوئی تھی۔ یہ بیسک چیز ہے تقوی کی کہ جو ہمارے اندر، ہم نے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب کاروبار کے اندر کچھ آداب ہیں اور اس کے کچھ تفصیلی مسائل ہیں جو میں کچھ آپ کو جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ سلام اور مصافحے کا فروغ، یہ ہمیں کرنا ہے۔ آج کل ہاتھ لوگ ملا رہے نہیں ملا رہے الگ موضوع ہے، سلام تو زبان سے ہو سکتا ہے تو ہم سلام کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ مسلمان کا اکرام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جھکتا تولتے تھے، یہ اکرام سے مراد یہ کہ بھئی جھکتا تولو، تو یہ بھی ادب ہے۔ اس کے بعد خریدنے میں حسن معاملہ، کچھ باتیں پیچھے بھی آ چکی ہیں حسن معاملے سے متعلق۔ جس نے قرض لیا اس کے ساتھ ہلکا معاملہ کرنا، اس کو جو ہے نا پریشان نہ کرنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس سے منع فرمایا کہ پریشان حال کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ ماسک میں جو آج میں بتا رہا ہوں، میں لے کر آیا ہوں، وہ ماسک جو 8 روپے چند پیسوں کا مل رہا ہے ہول سیل کے اندر، وہ ماسک 50 روپے کا بیچ رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑا۔ خریدار کا فروخت کنندہ کو منہ مانگی قیمت سے زیادہ قیمت ادا کرنا، یہ بھی جو ہے وہ ادب ہے۔ قیمت میں رعایت کرنا، یہ جو ہے مستقل ایک باب ہے ہمارے ہاں، فقہ کا ایک باب ہے کہ آدمی جو ہے وہ سمن کو چھوڑ دے، حق السمن کا باب، اس میں یہ باب المرابحہ کے ذیل میں آتا ہے۔ اپنا حق چھوڑ دینا، یہ ایک مستقل صفت اور آداب میں سے ہے۔ خریدی ہوئی چیز واپس لینا، اقالہ اس کو کہتے ہیں، عربی کے اندر اقالہ کہتے ہیں۔ یہ صفت کتنی اہم ہے، آج کل لوگ لکھ کے لگا دیتے ہیں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، نو ریفنڈ، نو ایکسچینج، نو ریٹرن۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی خریدی ہوئی چیز کو واپس لے لے، کل قیامت میں اللہ اس کے گناہ کو واپس لے لے گا، آپ اس دن کی قیمت واپس کر دیں۔ کئی دفعہ کئی لوگوں نے اپنے کاروبار کی بسم اللہ، اس کو کہتے ہیں نا سیل کا آغاز، بسم اللہ، وہ اقالے کے ساتھ کی ہے، اللہ نے ان کے کاروبار میں اس دن بہت برکت دی۔ تو اقالہ کرنا۔ اسی طرح کاروبار کے آداب میں سے ہے کہ سامان ابھی مارکیٹ میں آیا نہیں، جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، باہر سے لوگ لا رہے ہوتے تھے اور وہ جا کے خرید لیتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نہ کرو۔ عیب دار چیز کو بیچنا ممنوع ہے، الا یہ کہ عیب بتا دیا جائے کہ بھئی یہ بی کا مال ہے، یہ سی کا مال ہے، یہ ڈیفیکٹڈ ہے، یہ پرانا مال ہے، پھر تو بتائے نہیں اور ایسے بیچ دیں، یہ منع ہے۔ غیر موجود چیز کی تجارت کرنا، ایک چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے اور اس کو بیچا جا رہا ہے، یہ بھی آداب کے خلاف۔ اسی طرح ڈپازٹ، سیکیورٹی ڈپازٹ، کسی بھی قسم کا کاروبار، اس کے مسائل ہے، میں نے کہا پھر بحث الگ ہے۔ آداب بنیادی چیزیں سمجھے، وہ ڈپازٹ واپس نہیں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا زر بیعانہ، یہ واپس نہ کرنا۔ دھوکہ دہی اور ملاوٹ سے بچنا، یہ بھی کاروبار کے آداب میں سے ہیں۔ حرام مال سے اجتناب ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ چوری کا مال خریدنا، پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے لیکن کہتے ہیں بھئی ہمیں تو زیادہ بچت ہوگی چوری کا مال خرید کے بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو چوری کا مال خریدے اور اسے معلوم ہے کہ وہ چوری کا ہے تو وہ اس کی برائی میں اور گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرنا، اللہ نے سہولت دی ہے اور اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ ٹال مٹول کرنے والا وسعت کے باوجود یہ ظلم ہے۔ اسی طرح قیمت زیادہ بتا کر کم کرنا، یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے جو آج کل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آئی، فکس پرائس کا کانسیپٹ امام ابو حنیفہ کے ہاں سے شروع ہوا۔ امام صاحب کے ہاں دام ایک ہوتے تھے، اور دوسرا ڈپارٹمنٹل اسٹور جس کو آج کل ہم دیکھتے ہیں، یہ کانسیپٹ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، کچے کپڑوں کا، اور ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے کہ یہ کاٹن کا کپڑا، یہ ریشم کا، یہ فلانے شہر کا، یہ فلانے علاقے سے فلاں فلاں۔ امام صاحب کی بہت بڑی دکان تھی، ڈپارٹمنٹل اسٹور اور فکس پرائس کا کانسیپٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو نا غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، گاہک کا اطمینان ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ بہت بڑا جرم ہے جو آداب کے ذیل میں ذکر کر رہا ہوں، ناپ تول میں کمی کرنا، جھکتا تولنے کا حکم ہے، ویل للمطففین، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور، یہ سب جو ہے وہ کیا ہیں؟ یہ آداب کے خلاف ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان آداب کا اور ان صفات کا عادی بنا لیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں کیوں برکت نہیں دے گا؟ ذرا سوچیں نا، ایک آدمی اپنے کاروبار میں اللہ کے دین کو زندہ کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی تو کیسے نہیں ہوگی؟ تو ہم نے اپنے کاروبار کے اندر اس چیز کو فروغ دینا ہے، اور ہم نے آج اس بات کی نیت کر لی ہے کہ ہم اپنا کاروبار انشاءاللہ اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو زندہ کریں گے۔ فضائل بھی اس کے ذیل میں کافی سارے آ چکے ہیں۔ ایک بہت اہم حدیث مجھے کاروبار کی یاد آئی، من بات کالن کالن مغفورن لہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کاروبار کرتے ہوئے رات کو تھک جائے اور تھک کر اپنے گھر پہنچے اور تھک کر وہ جو ہے نا وہ کیا کر لے، سو جائے، رات گزارے، تو رات کو اس کے صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ طلب الحلال کا مقارعۃ الابطال، حلال کو طلب کرنے والا، حلال کاروبار کرنے والا ایسا جیسے پہلوانی کے لیے اکھاڑے میں اترنے والا، اکھاڑے میں اتر گیا اور وہ پہلوانی کر رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، کچھ ارشادات میں نے ذکر کی۔ اچھا، اب جب ہم کاروبار کرتے ہیں ہمیں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں دعائیں بتائی ہیں۔ پہلے ہم نے نیت کو ٹھیک کی، ہم نے اپنے کاروبار میں آئیڈیل سیٹ کیے، پھر ہم نے صحابہ کے طرز پہ کاروبار کرنا، ہم نے کاروبار کی صفات کو ہم نے سیٹ کیا، آداب کو سیٹ کیا، فضائل کا ایندھن ہم نے اس کے اندر ڈالا، تو ہم اب حلال کمانے نکلے۔ ہم سمجھے ہم روزانہ دکان جا رہے ہیں، عبادت کی جگہ پہ جا رہے ہیں، یہ سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا صرف جو ہے وہ اپنی دنیا بنانے جا رہے ہیں، ہماری آخرت بنانے جا رہے ہیں۔ جیسے مسجد جاتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، ایسے ہم جب کاروبار جائیں گے تو ہمیں دل خوش ہوگا، اور اپنے ملازمین کو یہ فضائل سنائیں، ان کے اندر اس چیز کو جو ہے نا پیدا کریں، ان کی آپ پرفارمنس دیکھیں، انشاءاللہ بہت بڑی جائے گی۔ پھر ہم جب کاروبار کر رہے ہیں ہمیں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اب ہم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں دعائیں بتائیں، دعائیں بتائیں۔ ایک دعا تو میں نے ذکر کر دی جو آپ وہاں پر انشاءاللہ دیکھ لیں۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا ملتی، جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعملا نافعا وعملا متقبلا، یہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ملتی ہے کہ آپ نے یہ بھی جو دعا ہے مستقل آپ کا معمول تھا، اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک دعا تھی جو آپ جو ہے وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، تنگی سے اور جو مختلف قسم کی پریشانی۔ اس پر میں کچھ دعائیں لکھی ہوئی وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا، اور وہ گروپ میں انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گی، اور کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کر۔ ایک چیز جو مجھے چونکہ دعا سے متعلق ذکر کرنی ہے، ہم چونکہ کاروبار میں بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرنے بیٹھتے ہیں، تو ہمارے میٹنگ کے اندر ہم بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم کسی غلط فیصلے کی طرف نہ جائیں، تو ہم چھوٹا سا استخارہ یاد کر لیں، یہ کاروبار میں بہت کام آتا ہے۔ میرا تو آزمایا ہوا ہے،
حضور کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم اغفر لی واختر لی. یہ بہت اہم دعا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ اپنے پاس اس کو شروع کر لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، جیسے ہمارے ہاں چوری ہو جاتی ہے، مال غائب ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کی بھی دعا بتائی ہے. اللہم راد الضالتی وہادی الضلالتی انت تہدی من الضلالہ اسدد علی الضالتی بقدرتک وسلطانک فانہا من عطائک وفضلک. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی دعا بتائی ہے. حادثات سے بچاؤ کے لیے دعا تو بہت معروف ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، جس کو دعا ابو الدرداء بھی کہا جاتا ہے، وہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دعا ہے. یہ دو دعائیں بڑی اہم ہیں جو ہمارے گھر کاروبار کو سیکیور کر دیتی ہیں. آج کل سیکیور کے لیے ہم تو تکافل کی طرف جاتے ہیں، یہ تو ایک ظاہری سبب ہے. ایک اس سے بڑا جو سبب ہے وہ اللہ کی طرف سے سیکیور ہونا. یہ دو دعاؤں کا اہتمام ہمارے کاروبار، ہمارے گھر بار کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہمارے سامنے بنیادی چیزیں تھیں. اور ساتویں چیزیں مسائل کے اندر جو بیسک بنیادی مسئلہ ہے، آگے تو چیزیں آئیں گی چونکہ مسائل پہ ہم نے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو بزنس کے حوالے سے دو چیزیں بنیادی ہیں جو، اور یہ جو ہے وہ ساتویں چیز ہے بنیاد میں، وہ مسائل ہیں. دو چیزوں کو ہم اپنے کاروبار میں دیکھ لیں. نمبر ایک، حرام سے بچنا ہے اور سود سے بچنا ہے. ایک سود وہ ہے جس کو ہم مالیاتی سود کہتے ہیں، جو پیسوں کے حوالے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں، اور ہم پھر بینک اور ان چیزوں میں دیکھتے ہیں سودی بینک اور فلاں. ایک تو یہ معاملہ ہے. ایک دوسرا بھی سود ہے جس کو ہم معاشرتی سود کہہ سکتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے سود کا ایک طریقہ کار چل رہا ہے. لوگ اپنے خاندان کے تعلق والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسی اور دوست احباب کے پیسوں کو انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا پارٹنرشپ ہوتی ہے، اس معاملے کو صحیح انجام نہیں دیتے، اور پھر وہ کاروبار میں نحوست شروع ہو جاتی ہے. اور صاف روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جس مال کے اندر حرام شامل ہو جائے تو وہ ہلاک کر دیتا ہے. تو ہمیں بہت ہی زیادہ حرام سے بچنے کی ضرورت ہے. کسی بھی قسم کا حرام ہمارے کاروبار میں نہ آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث موجود ہے کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام. وہ بدن جس کی نشو و نما حرام سے ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ حرام یا تو کمائی حرام ہے یا کمائی حلال ہے، اس سے جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ حرام ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک منظر بیان فرمایا اس آدمی کا، اس مسافر کا جو پراگندہ حالت ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ایسی کیفیت ہے جیسے اس سے وہ ایک مسافر کی ہوتی ہے، اور ان حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اب جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب. اس کا انٹرنل یوز جو اس کے منہ میں اتر رہا ہے وہ حرام، یعنی کھانا اور پینا ہر قسم کا، کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی. ملبسہ حرام، اس کا ایکسٹرنل یوز، جو چیز بدن پہ لگ رہی ہے، بدن سے باہر اس کے بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لباس کی صورت میں، دوا کی صورت میں، کاسمیٹکس کی صورت میں، وہ اس میں حرام کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور فرما وغذی بالحرام، ایسے کاروبار، ایسے ماحول، ایسے انوائرمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جہاں حرام ہی حرام ہے. فأنا یستجاب، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم اپنے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر حرام آ رہا ہے. تو ہم اس چیز کا بھائی اہتمام کریں، ہمارا کاروبار حلال کے اوپر ہو، ان مسائل کو سیکھیں. لیکن پہلے ہم پیچھے کی یہ 6 بیس کھڑی کریں. نیت ٹھیک ہو، آئیڈیا سامنے ہو، صفات سامنے ہو، آداب سامنے ہو، تجارت کے فضائل سامنے ہو، اور دعائیں سیکھیں. پھر اس کے بعد ہم جا کے مفتی صاحب سے مسئلہ بھی سیکھیں تو مسئلے پر عمل کرنا آسان. جب 6 بنیاد کھڑی ہو جائیں گی تو 7ویں چیز مسئلے پر عمل کرنا آسان ہے، اور اچھے لوگ خود ٹکرانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس آج کی کلاس یہیں تک تھی، وقت کے اوپر ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اگر موٹی سی کوئی بات ہو تو پوچھ لیں، پھر ہم کلاس کو ختم کر لیتے. جی امیر بھائی.
میں نے گروپ میں لکھ دیا ہے کہ جن ساتھیوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو وہ گروپ میں اپنے سوالات بھیج دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے مطابق ترتیب بنا لیں گے اور اس میں جوابات بھی دے دی جائیں گے. اسی طرح شرکا کی طرف سے درخواست ہے کہ دعائیں اور جو استخارے کی دعا اور دیگر جو امور بتائے گئے ہیں وہ اگر PDF میں شیئر کر دیے جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی بہت نافع ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہ ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے ساری چیزیں جو آئی ہیں. اگر جو کسی نے پوائنٹ نوٹ کیا بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں شیئر کرنی ہے تو میں انشاءاللہ وہ سب چیزیں گروپ میں شیئر کر دوں گا. جزاکم ٹھیک ہے اللہ خیر. انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت چلیں شکریہ تمام شرکا کا بھی. جزاکم جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.